تہران، اصفہان اور تبریز سمیت متعدد ایرانی شہروں میں اسرائیل امریکی حملے۔ ٹرمپ کا پاسداران انقلاب کو انتباہ، ہتھیار ڈال دیں ورنہ آپ کو یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی ڈرون اور میزائلوں سے جوابی کارروائی۔ ابراہیم عزیزی کی اسرائیل امریکہ کو تنبیہ، آپ نے ایک ایسا راستہ چنا ہے جس کا انجام آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ایران کے متعدد شہروں میں حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جہاں امریکی صدر ٹرمپ کا حملوں کی قیادت پر شکریہ ادا کیا، وہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی ایرانی شہریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی آزادی دے گی۔ اپنے پیغام میں نیتن یاہو نے کہا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسرائیل کے شہریوں، کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے دہشت گردانہ نظام کی طرف سے لاحق وجودی خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا، میں اپنے عظیم دوست صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تاریخی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ 47 برسوں سے آیت اللہ کا نظام اسرائیل اور امریکہ کی موت کے نعرے لگا رہا ہے۔ انہوں نے ہمارا خون بہایا، کئی امریکیوں کو قتل کیا اور اپنے عوام کا قتل عام کیا۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا کہ یہ دہشت گردانہ نظام ایٹمی ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہماری مشترکہ کارروائی ایرانی عوام کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ نیتن یاہو نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ایرانی عوام اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بوجھ اتار پھینکیں اور ایک آزاد و پرامن ایران قائم کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں کا اعلان کرتے ہوئے جہاں یہ کہا اسے جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہیں ایران کے میزائل پروگرام کو بھی ہدف قرار دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے میزائل تباہ کریں گے اور ان کی میزائل صنعت کو زمین بوس کر دیں گے، یہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے اور اسے طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہمارے بہت اچھے دوستوں اور یورپی اتحادیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں پاسداران انقلاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے، اس صورت میں آپ کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا اور آپ کو مکمل استثنا حاصل ہوگا ورنہ آپ کو یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ایران کی طرف سے آنے والے خطرات کو دور کرنا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور ایران کے مابین ہونے والے مذاکرات میں کامیابی کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ سمجھا جا رہا تھا۔ امریکہ کا اصرار تھا کہ اس معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی حدود مقرر کی جائیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑی حد تک ایران کے بارے میں اسرائیل کے تحفظات ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بار بار صدر ٹرمپ پر نیوکلیئر فریم ورک سے آگے کی بات کرنے پر زور دیتے آئے ہیں، جس کی کلیدی وجہ ماضی قریب میں جنگ کے دوران ایرانی میزائلوں کا اسرائیل کو کامیابی سے نشانہ بنانا بھی ہے۔ سٹمسن انسٹی ٹیوٹ کے محقق اور نیٹو کے آرمز کنٹرول پروگرام کے سابق ڈائریکٹر نے اس وقت کہا تھا کہ ایران کے حالیہ حملے نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ واضح رہے کہ ان حملوں کی بنیاد فراہم کرنے والا ایرانی میزائل پروگرام گزشتہ کئی دہائیوں میں حیران کن رفتار سے ترقی کرتا رہا ہے اور ایرانی حکومت کو اس پروگرام پر اس حد تک بھروسہ ہے کہ ان میزائلوں کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے ان کے لیے پوائنٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسرائیلی دفاعی فورس IDF نے ایک بیان میں کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی میزائل حملے کیے ہیں۔ بیان کے مطابق جب ایران سے اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائلوں کی شناخت ہوئی تو ملک کے کئی علاقوں میں سائرن بجائے گئے۔ IDF کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیلی فضائیہ خطرات کو روکنے اور ضرورت کے مطابق نشانہ بنانے کے لیے کارروائی کر رہی ہے تاکہ خطرہ ختم کیا جا سکے۔
عوام سے دوبارہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے تہران اور کئی دوسرے شہروں پر آج کے حملوں کے رد عمل میں ایکس پر ایک پیغام میں امریکہ اور اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ ہم نے آپ کو خبردار کیا تھا، مگر آپ نے ایک ایسا رستہ چنا ہے جس کا انجام آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ ایرانی حکام نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ملک پر کوئی بھی حملہ خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے جائے گا۔ اسرائیلی عہدیداروں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ حملے میں ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ انقلابی گارڈز کمانڈر محمد پاکپور کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے حملے میں متعدد ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز، سینئر کمانڈرز، سیاسی حکام اور اسکول میں تقریباً 40 طالبات کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بحرین کی نیشنل کمیونیکیشن سینٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے سروس سینٹر کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم حملے کو کسی ملک سے منسوب نہیں کیا گیا۔ بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ بحرین امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کا مرکز ہے، جس کا دائرہ کار خلیج، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحر ہند کے بعض حصے شامل ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، تاہم امریکی سفارت خانے نے اس سے قبل اپنے شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ میزائل اور ڈرون حملوں کے خدشات کے پیش نظر محفوظ مقام پر پناہ لیں۔ ابو ظبی کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد انہوں نے اماراتی دارالحکومت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ خیال رہے ابو ظبی میں الزفرا ایئر بیس ہے، جہاں امریکی اہلکار تعینات ہیں۔ یہ متحدہ عرب امارات میں واقع ایک اہم فضائی اڈہ ہے، جہاں امریکی فضائیہ کے اہلکار اور طیارے بھی تعینات رہتے ہیں، اور یہ خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کے لیے ایک اسٹریٹجک مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا تھا کہ اس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنی فضائی حدود کو عارضی اور جزوی طور پر بند کر دیا ہے۔ کویت، قطر میں قائم العدید امریکی اڈے، ابو ظبی میں شہر کے مرکزی ایئرپورٹ، دبئی کے علاقے مرینا، بحرین کے دارالحکومت منامہ، اردن، UAE اور ریاض میں دھماکے سنے گئے ہیں اور امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں، جس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا ہے کہ ایران خطے میں تمام امریکی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ حسنین اولخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔